آپ کا یہ کہنا کہ شیخ احمد کے لیے دست مبارک باہر آ گیا، صحابہ کرام کے لیے نہیں آیا، آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کیا کیا انعام رکھا۔ جو آپ کا واقعہ ہے حج والا، اس کے اوپر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا عشق زیادہ تھا یا حضرت شیخ احمد کبیر الرفاعی کا عشق زیادہ ہے کہ ان کو تو دست مبارک باہر آ گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے لیے نہیں آیا، حضرت حسنین کے لیے تو نہیں آیا۔ جملہ دو جواب اس کے عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، اور پوری امت کا اگر محبت سرکار کے ساتھ ملا لی جائے تو ان میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے ایک گنا نفع یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی ہوئی تھی، انہوں نے نبی پاک کتنی دفعہ بوسے لیے ہوئے ہیں، یہ بات تھی ایک ان کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کے لیے جو ہاتھ ظاہر ہوا ہے، ایک جملہ تو کہہ دیا، اگر اس کو ناممکن قرار دیا جائے تو کچھ واقعات میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ کہیے کہ وہ بھی ناممکن ہے، یعنی جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع حرہ میں کہتے ہیں کہ میں حضور کے ممبر کے نیچے چھپا تھا، اذانیں معطل ہیں، نمازیں معطل ہیں، سب کچھ معطل، لیکن اذان کی آواز حضور کی قبر انور سے آتی تھی، انکار کیجیے، میں نماز پڑھتا ہوں، کریں انکار۔ تابعین میں سے ہے، اور تابعین میں سے بھی وہ آدمی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی حدیث مرسل میرے سامنے آ جائے میں قبول نہیں کرتا سوائے سعید ابن مسیب کے، اس لیے کہ اس کی ہر روایت متصل ہے، یعنی بیان کرنے والا اتنا قابل آدمی۔ صحابی رسول حضور کی قبر انور پر بیٹھ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ پر قرآن شریف نازل ہوا، ہم نے اس کی تصدیق کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آ جائیں آپ کے پاس اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمارے لیے استغفار فرمائیے، ہماری سفارش کیجیے۔ جب وہ اعرابی جانے لگا تو قبر انور سے آواز آئی، ٹھہر جا، بخشش کا پروانہ لیتا جا، سننے والے سن رہے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور ہے، اس بات کا بھی انکار کیجیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں، بیٹا میرے اوپر غم کا اظہار نہیں کرنا، اس لیے کہ جو کیفیت میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو بھول جاؤ سب کچھ۔ فرمایا بابا جان کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ فرمایا یہ دیکھو، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ملائکہ کرام موجود ہیں، انکار کیجئے اس بات کا، اس لیے کہ یہ ساری باتیں اگر بعد میں آنے والوں کے لیے آپ کو نظر آتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ صحابہ کے لیے نہیں ہوا، آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد کم و بیش 73 سال کا عرصہ گزرا ہے، کوئی رات میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں آپ کا یہ کہنا کہ شیخ احمد کے لیے دست مبارک باہر آ گیا، صحابہ کرام کے لیے نہیں آیا، آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کیا کیا انعام رکھا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدنا صدیق اکبر کے جو جنازے والا وہ جا کے رکھا تو آواز کیا آئی؟ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوست کو دوست سے ملا دو۔ مولا علی سے یہ وصیت کی کہ آپ جائیے گا اور وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا، یا رسول اللہ صدیق حاضر ہوئے ہیں، غلام ہے، خادم ہے، خدمت گزار ہیں، حضور ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تدفین پائیں لیکن اس شرط پر کہ آپ کی اجازت ہو۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے یہ آواز آئی ہے کہ ادخل الحبیب الی الحبیب اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ فرمایا دوست کو جلدی دوست کے ساتھ ملا دو، اس لیے کہ ہم تو کب سے ان کے ساتھ ملاقات کے لیے مشتاق ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاحب تفسیر روح المعانی علامہ علوسی نے لکھا، آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہنے والا شیشہ تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جس وقت زیارت کا اشتیاق ہوتا تو وہ ظاہر ہے اب وہ محبت ان کو یاد دلاتی، تو سیدہ میمونہ کے دروازے پر آتے اور آ کر کہتے، آپ اماں جی وہ شیشہ جس وقت آگے کرتی تو اس شیشے کا کمال یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اس نے محفوظ کر رکی تھی۔ جب وہ آئینہ اس کے سامنے کیا جاتا تھا اس صحابی رسول کے تو اپنی صورت نظر نہیں آتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے نہیں ہوا، در حقیقت تم اندھے ایسے ہو، بلکہ شیخ احمد خود فرماتے ہیں، فرمایا اولیاء پر اعتراض کرنے والا معرفت الہیہ کی قلت کی وجہ سے ان پر اعتراض کرتا ہے، بات اور کوئی نہیں ہوتی۔